نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا اپنا کان میرے قریب کرو. کان قریب کیا, آپ نے کوئی بات ارشاد فرمائی تو کیا ہوا, وہ رونے لگ گئے. آپ نے فرمایا بیٹی دوبارہ اپنا کان میرے قریب کرو. دوبارہ قریب کیے, آپ نے کوئی بات ارشاد فرمائی, وہ ہنسنے لگ گئی. تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ کیا بات تھی ہنسنے کی اور رونے کی. فرمایا کہ میرے والد نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میری بیٹی میرا جانے کا وقت آ چکا ہے, اس کی وجہ سے میں رونے لگ گئی. اور پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی سب سے پہلے مرنے کے بعد, موت کے بعد سب سے پہلے تم مجھے ملو گی. اس پر میں ہنسنے لگ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 4 مہینے یا 6 مہینے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ زندہ رہی, 4 مہینے تک زندہ رہی اور اس کے بعد وفات پا گئی. 4 مہینے کسی کے ساتھ ہنس کر نہیں بولی, مسکرانا ہنسنا چھوڑ دیا تھا. 4 مہینے ہنسی نہیں, یہاں تک کہ اللہ سے جا ملی. اور ان کی وفات کا واقعہ بڑا عجیب ہے. ایک دن اپنی باندی سے فرمایا کہ پانی رکھو, کپڑے رکھو, میں نہانا چاہتی ہوں. انہوں نے پانی رکھا, غسل کیا, صاف کپڑے پہنے. اس کے بعد باندی سے فرمایا کہ میری جو ہے نا چارپائی صحن میں کر دی جائے. صحن میں رکھ دی گئی تو قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹی اور فرمایا بس اب میں مر رہی ہوں, یہ کہہ کے وفات پا گئی. تو یہ تھی ان کی وفات. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ شادی کا ارادہ کر لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ایسا کرنا چاہتا ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے. اور جس نے میری بیٹی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, اور فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے ارادے کو چھوڑ دیا. کیا کمال کی شان تھی, جنت کی عورتوں کی سردار اور شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ. ان کے بارے میں آپ نے فرمایا اے علی تمہارا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. اور امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, یہ جنت کی نوجوانوں کے سردار ہیں, میرے یہ دونوں نواسے. کیا ان کی شان اور کیا ان کا مقام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ میرے 2 پھول ہیں دنیا میں, یہ میرے 2 دنیا میں پھول ہیں. تو میرے بھائیوں اور دوستوں ان کی شان کو پہچانے. ایک مرتبہ حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آپس میں مشورہ کیا اور منت مانی کہ ہم 3 روزے رکھیں گے, اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرما دے. تو کیا ہوا, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرما دی. دونوں حضرات نے روزہ شروع کر دیا. پہلا روزہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک یہودی کے پاس گئے, شمعون اس کا نام تھا. اس سے کہا کوئی کام کرنے کا ہے مزدوری پہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کر دے گی, مجھے دے دے. اس نے ایک بڑا سارا اون کا گٹھڑ روئی کا دے دیا اون بنانے کے لیے, اور 3 سا مزدوری طے ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ لا کے دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو. انہوں نے ایک حصہ کاتا, شام کو حضرت علی رضی اللہ عنہ لے کے آ گیا اس کی جو مزدوری بنتی تھی. 1 سا کا تیسرا حصہ مزدوری آٹا لے کے آئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اس کے 5 نان بنائے, 2 امام حسن حسین کے, 2 اپنے اور 1 باندی کا. تو جب مغرب کی نماز حضرت علی رضی اللہ عنہ پڑھ کے آئے, کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکین, ایک مسکین آیا. اس نے آ کے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں مسکین ہوں, مجھے کچھ دے دو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کہ ہم روٹیاں اٹھا کے ان کو دے دیتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ اٹھائی اور اٹھا کر ان کو دے دی. دوسرے دن کا روزہ بھوکے شروع کر دیا. دوسرے دن پھر ایسے ہوا, ایک یتیم آیا اور اس نے ایسے کیا, وہ روٹیاں اٹھا کر ان کو دے دی. تیسرا دن ایک قیدی آ گیا, اس نے آواز دی, تیسرے دن کی ان کو دے دی. تو اب چوتھے دن روزہ تو تھا ہی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ